أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. شروع کرتے ہیں. قل قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، لام ساکن کو ہلانا نہیں. ان کنتم، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف آیا ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آیا ہے. دونوں جگہوں پر اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. تو حبو بو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ناللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. فاتبعونی، او واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نی یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یحبب، با ساکن پر قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. جب بھی ان کے اوپر جزم ہوتی ہے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، ریڈ کلر پہ دیا ہوا ہے، یعنی یہ قلقلہ کی نشانی ہے. اور جو یہ یہاں پر بلیو آپ فیروزی کلر دیکھ رہے ہیں، یہ اخفا کی نشانی ہے. قم اللہ، اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ویغفر، غائن مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. پھر را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے باریک پڑھا جائے گا. لکم، میم ساکن کے بعد ذال آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. نو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بکم، اور میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واللہ، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. غائن مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. فو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور را دو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، یہ را بھی زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. حی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف ہوگا. واللہ غفور رحیم. قل، لام ساکن کو ہلانا نہیں، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. اور ملانے کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ملا کر پڑھنا ہوگا، بلیو کلر دیا ہوا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اطیعوا اللہ، طا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. طی یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والرسول،
رو زبر کی وجہ سے پر ہوگا سو، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں لام ساکن پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِن نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آیا، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ نون مشدد پر گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہ کو کھینچنا نہیں، جس کے اوپر حرکات ہوتی ہے زبر زیر پیش، اس کو کھینچا نہیں جاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یحب کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ کافرین ری یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رو زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔